حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہو اور جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی سے پیش آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ ایسی باتوں کو بھی چھوڑ نہ دے جن میں کوئی حرج نہیں، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ اسے گناہ میں نہ ڈال دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ بھی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ترین لوگ وہ ہیں جن کے اعمال سب سے بہتر اور اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کرے اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا اور اسے جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل سے ایمان لایا اور زبان سے کلمہ طیبہ کہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور جب وہ اپنے دل میں مجھ سے بات کرے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی حاجت طلب کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔ تمہارے درمیان سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، اور سب سے بد نصیب وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے سب سے زیادہ محاسبہ کرے لیکن دوسروں کی بھلائی میں کوتاہی کرے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت میں سچائی اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نیک کاموں میں جلدی کرو تاکہ تمہارے اعمال تمہارے لیے دنیا آخرت میں رحمت کا ذریعہ بنے۔